الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں هل ننبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں کہ کون تم میں سے اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اور وہ یہی گمان کرتے رہے کہ وہ تو بہت اچھا عمل کر رہے ہیں
صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ہم سب کے اوپر بڑا کرم فرمایا، بڑی رحمت ہوئی، بڑا فضل ہوا کہ ایک دفعہ پھر رمضان ہماری زندگی میں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ یہ رمضان اس طرح گزرا ہو کہ ہم سب کی مغفرت ہو گئی ہو، ہم سب کی نیکیاں قبول ہو گئی ہوں، جو روزے رکھے ہیں وہ قبول ہو گئے ہوں، جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں وہ قبول ہو گئی ہوں، قیام قبول ہو گیا ہو، تلاوت قرآن قبول ہو گئی ہو اور صدقہ خیرات قبول ہو گیا ہو۔ یہ بڑا ہی اللہ کا کرم تھا جو رمضان آیا اور گزر گیا۔ گزر تو گیا ہے، لیکن کیا یہ ہمارے اندر سے ہو کے گزرا ہے یا سائڈ سے گزر گیا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے۔ اگر تو رمضان ہمارے اندر سے ہو کے گزرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکی کا اثر، نیکی کی رغبت کا اثر اور نیکی کے معاملے میں جو شوق اور ذوق تھا رمضان المبارک میں، وہ باقی 11 مہینوں میں بھی قائم رہے گا اگر رمضان المبارک واقعی ہمارے اندر سے گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو رمضان کی بھلائی سے بھی محروم رہ گیا، اتنا بڑا موقع ہے اور اس سے بھی اگر کوئی محروم رہ گیا فقد حرم، اصل محروم ہو گیا۔ اللہ کرے کہ ہم سب میں سے کوئی بھی محروم نہ رہا ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے جتنی ٹوٹی پوٹی نیکیاں تھیں وہ بھی قبول کرے اور کر لی ہوں، اور اللہ کرے ہم سب کی مغفرت ہوگی۔ وہ نیکیاں جو ہم نے رمضان میں کی، اب باقی 11 مہینوں میں ان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہیں، اس میں یہی تو اللہ کریم نے بتایا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو، یا جن کی محنت ساری کی ساری دنیا کی زندگی میں گم ہو، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ وہ خود انسان یہ سمجھتا رہے کہ مجھ سے اچھا عمل کرنے والا کوئی، اپنے عمل کو انسان اچھا سمجھتا رہے اور یہ سمجھے کہ میں سب سے اچھا عمل کر رہا ہوں، اور در حقیقت اس کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہوں۔ اس سے بڑی خوفناک صورتحال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا۔ لیکن یہ آیت اور اس طرح کی دیگر آیات جو نیکی کے بارے میں ہمیں شعور دیتی اور جس کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیاں برقرار رہیں گی اور بڑھ جائیں گی وہ جائیں گے جنت میں، اور جن کی نیکیاں کم ہو گئی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کی نیکیاں کم ہو گئی وہ تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری نیکیاں جو چند کی ہیں، اعتماد کوئی نہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بخشے گئے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں، لیکن بہرحال اللہ کی رحمت سے توفیق ملی۔ ایک خاص ذوق تھا، رمضان میں مسجدیں ہم نے بھری بھی دیکھی، تاخراتوں کو بڑا زبردست شوق اور ذوق دیکھا، نیکی کی رغبت دیکھی، قیام اللیل کی طرف رغبت دیکھی، اور افطار اور سحر کے وقت ایک خاص قسم کا ماحول دیکھا۔ اللہ کرے کہ یہ نیکی کا اثر ہمارے اوپر ہمیشہ اور سال دیر قائم رہے۔
اور کم از کم اگلے رمضان تک تو قائم رہے کہ اگلا رمضان جب آئے تو ہمارا یہ جو اس رمضان کا ذوق اور شوق ہے وہ اگلے رمضان تک مل جائے اور یوں اس کو دوام حاصل ہو جائے اور پھر یہ ہمارے معمول کا حصہ بن جائے. اور جب یہ ہمارے معمول کا حصہ بن جائے تو ہم اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو ہمارے کھاتے کے اندر نیکیاں موجود اور ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں جس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ اکبر. اب اس نیکی کی حفاظت کیسے کرنی ہے, ان کو ضائع ہونے سے کیسے بچانا ہے. اعمال جن چیزوں سے ضائع ہوتے ہیں, جن سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, تو ان سے بچنا ہے. وہ کتنے اعمال ہیں ایک دوسری بات, لیکن سب سے اولین بات یہ ہے کہ نیکی کی حفاظت نیکی کے ذریعے ہوتی ہے. آپ اگر نیکی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے فرائض کی حفاظت ہو, تو فرائض کو پورا کرتے رہیں گے تو فرائض کی حفاظت ہوگی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ صدقے کی حفاظت ہو تو مزید صدقہ جاری رکھیں گے تو صدقے کی حفاظت ہوگی. نیکی خود اپنی حفاظت کا موجب بنتی. جب آپ نیکیاں کرتے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پچھلی نیکی محفوظ ہو گئی. اس لیے ذوق اور شوق کو ٹھنڈا نہیں پڑنے دینا اور اپنی اس نیکی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بقیہ زندگی اس نیکی کی حفاظت کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سبب ہم سے لی, ہم سے نیکی کروائی, ہم کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی. جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم مزید نیکی کریں. دیکھیں یہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے انسان کی طبیعت اور مزاج کا, اس میں نیکی کی طرف چڑھائی ہے, گناہ کی طرف اترائی ہے. چڑھنا مشکل ہوتا ہے, اترنا تو بڑا آسان ہے. ذرا سا پیر لڑکا آپ کئی فٹ کئی گز اور کئی نیچے آپ گہرائیوں میں گر سکتے ہیں, لیکن چڑھنا بڑا مشکل ہے. ایک ایک قدم زور لگا کے چڑھنا پڑتا ہے اور یہ نیکی ضائع ہونے میں ایک لمحہ لگتا ہے کہ ساری نیکی ضائع ہو. لہذا یہ پورا آن گوئنگ پروسیس ہے, ایک جاری عمل ہے پوری زندگی. جس نیکی کی حفاظت کرنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس نیکی کو مختلف قسم کے غلافوں میں, مختلف قسم کی شیلڈ میں, مختلف قسم کی پروٹیکشن میں اس کو محفوظ کر لے, نیکی کی حفاظت کرے. مثلا اگر کسی شخص نے فرائض کی حفاظت کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ سنتوں کا اہتمام کرے. جب وہ سنتوں کا اہتمام کر رہا ہوگا تو اس کو کبھی کوتاہی ہوگی یا کبھی پاؤں پھسلے گا یا کبھی پاؤں لڑکے گا تو جو نقصان ہوگا وہ سنت کا ہوگا, وہ فرض کا نہیں ہوگا. اور جس کو یہ ضرورت ہو کہ وہ اپنی سنتوں کو بھی حفاظت کرے, اس کو چاہیے کہ وہ نوافل کا اہتمام کرے. جب وہ نوافل کا اہتمام کر رہا ہوگا اور معمول اس طرح بنایا ہوگا, فرائض اندر ہوں گے, اس کے اوپر ایک شیلڈ ہوگی سنتوں, پھر اس کے اوپر ایک شیلڈ ہوگی نوافل کی, اور جو اس طرح زندگی گزار رہا ہوگا, اگر کبھی پاؤں پھسلا, اگر کبھی کسی وقت طبیعت کمزور پڑی, اگر کسی وقت شیطان کا حملہ ہوا, اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ نوافل ڈیمیج ہوں گے, پاؤں پھسلے گا, نوافل ڈیمیج ہوں گے. اگلے مرحلے پر انسان سمجھ جائے گا ابھی سنتیں بھی محفوظ ہوں گی اور فرائض بھی محفوظ ہوں گی. اور جس کو یہ ضرورت ہو کہ میں اپنے نوافل کو بھی محفوظ بنا دوں, اس کو چاہیے کہ ایک اور شیلڈ اس کے اوپر شیلڈ بنائے, اور وہ ہے مستحبات کی شیلڈ, کہ وہ جو عام پسندیدہ کام ہے اللہ کو وہ ایسے ہی کرتا پھرے پسندیدہ کام, سارے مستحبات کا بھی اہتمام کرے, چھوٹے چھوٹے اللہ کے پسندیدہ کام ان کا بھی اہتمام کرے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا
اللہ اکبر. کہ معمول کیا ہے؟ اندر فرائض ہے، اس کے باہر دائرہ ہے سنتوں کا، اس کے باہر دائرہ ہے نوافل کا، اس کے باہر دائرہ ہے مستحبات کا. میری اس بات سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں جس عبادت کی بات کر رہا ہوں اس سے مراد نمازیں ہیں. اس سے مراد صرف نمازیں نہیں ہیں، اس سے مراد صرف روزے بھی نہیں ہیں، اس سے مراد صرف تلاوت قرآن بھی نہیں ہے، اس سے مراد صرف صدقہ زکات فطرانہ نہیں ہے، اس سے مراد پوری زندگی کا پورا اسلام ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے کائنات کے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. اور پورا اسلام صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، پورا اسلام والدین کی خدمت کرنا بھی پورا اسلام ہے، پورے اسلام میں بہن بھائی کا حق دینا بھی پورا اسلام ہے، پورے اسلام میں خدمت خلق کرنا بھی پورا اسلام ہے، جھوٹ نہ بولنا بھی پورا اسلام ہے، سچ کا اہتمام کرنا بھی پورا اسلام ہے، بددیانتی سے بچنا بھی پورا اسلام ہے. علی ھذا القیاس جتنی اعلیٰ اخلاقی اقدار ہے وہ بھی اسلام ہے، اور جو بدترین رذائل اخلاق ہے ان سے بچنا بھی اسلام ہے. جو پورے کا پورا دائرہ. لہذا مستحبات اور نوافل کا پتہ کیا مطلب ہے؟ ایک تو بہن بھائی کا وہ حق ہے نا جو فرض ہے، فرائض کا اہتمام کرنا ہے تو سب کا حق حقوق دیا کرو. اور ایک یہ ہے نوافل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا حق بنتا ہے اس سے زائد دیا کرو. مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ حق نہیں بھی بنتا، وہ چیزیں جو اسلام میں پسندیدہ ہیں آپ ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں. راستہ پوچھنے والے کو راستہ بتائیں، کہ کسی کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کریں، بیواؤں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. آپ کے اوپر کسی کا حق نہیں بھی بنتا پھر بھی آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں. یہ وہ سارے مستحبات ہیں کہ آپ ان دائروں کے اندر محفوظ ہو جائیں گے. آپ کے فرائض بہت اندر چلے جائیں گے، فرائض محفوظ ہوئے، ان کے گرد سنتوں کا دائرہ اور سنتوں کے گرد نوافل کا دائرہ، نوافل کے گرد مستحبات کا دائرہ. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر کہیں اللہ کا خاصہ پاؤں پھسلے گا، اگر کسی وقت طبیعت کمزور پڑے گی، اگر شیطان حملہ آور ہوگا تو وہ کس پر حملہ آور ہوگا؟ وہ مستحبات پر حملہ آور ہوگا. آپ کے نوافل بھی محفوظ، آپ کی سنتیں بھی محفوظ، آپ کے فرائض تو بہت آگے چل کے محفوظ. لہذا نیکی کی حفاظت نیکی کرتی ہے. اگر کسی نے اپنی نیکی کی حفاظت کرنی ہے تو وہ مزید نیکیوں کی عادت ڈالے. گناہوں کو تو نیکیاں ختم کرتی ہی ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات، جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو بھی لے جاتی ہیں، گناہوں کو بھی ختم کر دیتی ہیں. لہذا اگر کسی وقت کسی شخص کو یہ شک پڑے کہ مجھ سے یا یقین ہو مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، یہ احساس ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو اس کا علاج بھی نیکی کرنا ہے. نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، آگے سے آگے بڑھو. اللہ کا وعدہ ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، تم نیکیاں کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. اندازہ کرو انسان کو نیکی کی عادت ڈالنی چاہیے. جب ہم نیکی کی عادت ڈال لیں گے، اس کا تعلق نہ رمضان سے ہے نہ غیر رمضان سے ہے، معمول بنا لے، نیکیوں کا معمول بنا لے، اپنی زندگی میں شامل کر لے. جیسے انسان کے ہم نے صبح اٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، جب یہ معمول جس طرح ہماری ضروریات زندگی کا معمول ہے اسی طرح نیکیاں کرنے کا معمول بنائیں تو نیکیوں کی حفاظت ہو. اس لیے میں نے اور آپ نے جتنی تھوڑی بہت نیکیاں کی ہیں ان کی حفاظت کا سب سے پہلا اور اولین ذریعہ یہ ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچانے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم مزید نیکیاں کر لیں. اور یہ دائرے، یہ سبق یاد رکھنا ہے. اگر آپ نے فرائض کے اوپر زندگی گزاری تو فرائض کے اوپر زندگی گزارنے والا
جب اس کی پاؤں پھسلتا ہے، جب اس کے اوپر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، جب وہ کمزور پڑتا ہے تو پہلا ڈیمیج فرائض کا ہوتا ہے، اور اگر فرائض کا ڈیمیج ہو گیا تو فرض سے کوتاہی پر آخرت میں عذاب ہوگا۔ سنت اگر رہ گئی تو عذاب نہیں ہوگا۔ لہذا سنتوں سے فرائض کو محفوظ بنائیے اور نوافل سے سنتوں کو محفوظ بنائیے، اور مستحبات سے اپنے نوافل کو محفوظ بنائیے۔ جتنا زیادہ اپنے فرائض کو آپ ملفوظ کرتے جائیں گے، پروٹیکشن کی شیلڈ بناتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو محفوظ بنا دے گا اور نیکیوں کی حفاظت ہوگی۔ دوسرا طریقہ اپنے نیکیوں کو محفوظ بنانے کا اور ضائع ہونے سے بچانے کا کہ وہ امور، وہ کام جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں ان سے بچا جائے۔ اللہ سب سے بڑا جو کام جو نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے وہ شرک کرنا ہے۔ جس سے شرک کا ارتکاب ہو گیا اس کے سارے اعمال ہیں، جتنے مرضی عمل کیے باٹم لائن یہی ہے، جس سے شرک کا ارتکاب ہوا وہ شرک، ایک تو وہ شرک ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ آپ غیر اللہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں، آپ غیر اللہ سے استمداد کا مطالبہ شروع کرتے ہیں، آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ملجا و ماوا بنا لیں۔ یہ جو شرک ہے یہ تو اسلام سے اخراج کا باعث ہے۔ اس انسان مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کی بندگی کرتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک وہ شرک ہے، ایک وہ کفر ہے جس کو محدثین نے کہا الکفر دون الکفر، اور وہ کفریہ اعمال ہیں، وہ شرکیہ اعمال ہیں۔ انسان ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے بھی بچے جن کو احادیث کے اندر کفریہ اور شرکیہ اعمال کہا گیا ہے کہ وہ اگر انسان سے سرزد ہو جائے تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اب مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد کفر وجہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا، تیری قسم، میری قسم، فلاں کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائی اس نے یا کفر کیا یا شرک۔ اللہ، اب دیکھیں بظاہر چھوٹا سا عمل ہے لیکن یہ کفریہ عمل ہے، یہ شرکیہ عمل ہے۔ یہ عمل کرنے سے انسان اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ جو نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ لہذا کفر و شرک کے جتنے اعمال ہیں وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر وہ عمل جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر یا شرک کی بات وعید فرمائی ہے، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دیتا ہے تو یہ گناہ ہے، یہ فسق، اور مسلمان سے لڑتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ مسلمان کا مسلمان سے لڑنا، اس سے قتال کرنا، مرنے مارنے پر تل جانا، یہ کفر ہے۔ لہذا جس معاشرے کے اندر مسلمان کے خون کا پیاسا ہو، اس کی شلواریں چاہے نصف پنڈلی تک ہو، چاہے وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھے، چاہے وہ لمبی لمبی تلاوتیں کرے، چاہے وہ گلے سے حلق سے نکال کے قرآن پاک کی قرات کو بہترین کر کے پڑھتا ہو، وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا ہو، جو مسلمان کے خون کا پیاسا ہے اس کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقتالہ کفر، ساری نیکیاں برباد۔ لہذا ہر وہ عمل جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر یا شرک کا حکم لگایا وہ کفریہ اعمال ہے، یہ شرکی اعمال ہے۔ اللہ، اعمال ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان نیکیوں کو بچانے کے لیے ان اعمال سے بچنا ضروری۔ ایک خرابی اللہ
پر ایک گناہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہ سے تو بچتا ہے لیکن اتنا بڑا گناہ کرتا ہے جو ان چھوٹے گناہوں سے بڑا گناہوں سے بچتا ہے، نیکیاں کرتا ہے لیکن ان گناہوں سے بڑا گناہ اس کا ارتکاب کر رہا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ جب انسان گناہوں سے بچ بھی رہا ہو، نیکیاں بھی کر رہا ہو، پھر بھی اس سے ایک ایسا بڑا گناہ برکت ہو رہا ہو جو ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا۔ فرمایا العجب، وہ گناہ ہے فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا، نیکی کے غرور میں مبتلا ہو جاتا۔ 5 نمازیں جس نے باجماعت پڑھ لی نا، وہ بے نمازی کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ 5 نمازیں جب ہم نے پڑھ لی، اتنا اپنے اندر تکبر آ جاتا ہے، نیکی کا غرور آ جاتا ہے کہ اب میں تو نمازی آدمی ہوں، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں تو صف اول کا نمازی ہوں، میں تو تکبیر اولیٰ کا نمازی ہوں، اور فلاں جو ہے بعد میں آ کے پڑھتا ہے، فلاں پڑھتا ہی نہیں ہے، فلاں 2 پڑھتا ہے، فلاں 3 پڑھتا ہے۔ یہ تو بندہ اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ بات کی جائے، لہذا ساری دنیا اس کو گناہگار نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنا آپ جو ہے وہ سب سے اچھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ میں اچھا ہوں، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا، نیکی کے غرور میں مبتلا ہوتا، گناہ کر کے عاجزی کرنے والا نیکی کر کے غرور کرنے والے سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ گناہ کیا ہو لیکن عاجزی کرنا پھر اللہ کے سامنے، اور جس نے نیکی کی ہو اور غرور میں مبتلا ہو جائے، وہ گناہ کر کے عاجزی کرنے والا اللہ کو زیادہ پسند ہے اس شخص سے جو نیکی کر کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ کو گناہ کر کے عاجزی کرنے والا تو اتنا پسند ہے، گناہ کر کے اللہ کے سامنے جھک جانے والا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے یہ مثال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے، جو شخص گناہ کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص تنہا صحرا میں سفر کر رہا تھا، سارا مال و اسباب اونٹنی کے اوپر لگا ہوا تھا، اور کسی جگہ سستانے کے لیے ٹھہرا، اونٹنی کو باندھ دیا، سویا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی موجود نہیں، اور وہ ارد گرد دیکھتا ہے، میلوں لمبا چوڑا صحرا ہے، تپتی دھوپ ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی اب وہ چلے گا تو بھی چل چل کے مر جائے گا، اور اگر بیٹھے گا تو بھی موت ہے، اونٹ کوئی نہیں ہے، پانی کھانا سب کچھ اس کے اوپر تھا، سب کچھ غائب، لہذا نہ سفر کی کا امکان باقی ہے نہ ویسے زندہ رہنے کا امکان باقی۔ مایوس ہو گیا، سوچتا ہے چلوں گا تو بھی مر جاؤں گا، تو چلنے کی کیا ضرورت ہے، ادھر ہی بیٹھا اللہ کے سپرد، وہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر کے وہیں مایوس ہو کے بیٹھ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ لگتی، اور آنکھ لگنے کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہو، موت سے بچ گیا، وہ اپنی اونٹنی کو دیکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہنا یہ تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخفا من شدت الفرح، جتنی اس کو خوشی ہوئی ہے اس خوشی سے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کیا کہنا ہے، وہ الٹی بات کہہ گیا خوشی کی شدت کی وجہ سے۔ کہا اس نے اپنی طرف سے یہی تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن الٹ کہہ گیا خوشی کی شدت کی وجہ سے، اور کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اللہ کتنی خوشی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی ہے نا، اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی کرنے پر اس سے زیادہ خوشی ہوئی۔ جب بندہ گناہ
کرنے کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے, اللہ سے معافیاں مانگتا ہے, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. جب یہ عاجزی کرتا ہے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. لیکن جو نیکی کر کے عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے, اللہ بس اس کے تو سارے اعمال ضائع ہو. اسی طرح ایک اور گناہ, ایک اور چھوٹی سی غلطی جو ہمارے سارے اعمال ضائع کر دیتی ہے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدِ, حسد سے بچ جاؤ لوگوں, حسد سے بچ جاؤ. اس لیے کہ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات, حسد ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کما تاکل النار الحطب, جس طرح سوکھی لکڑیاں آپ آگ میں پھینک دیں تو جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے, اس طرح سے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. پلے کاکھ نیکی نہیں بچتی, جیسے آگ بھڑکتی ہے تو سوکھی لکڑیوں کا کچھ باقی نہیں بچاتی اور ہاتھ کچھ باقی نہیں چھوڑتی, اسی طرح حسد جب جس بندے میں آ جاتا ہے تو اس کی نیکی کا کچھ باقی نہیں. اور حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ جو نعمت میرے بھائی کو, میرے رشتہ دار کو, میرے دوست کو, جس کسی کو بھی نعمت ملی ہے, دل میں یہ خیال آئے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے, یہ اس کے پاس نعمت نہ رہے, یا یہ سوال پیدا ہو کہ اس کو کیوں ملی. یہ سوال پیدا ہونا, کیا الو سا تو ہے, چول سا تو ہے, بیوقوف سا تو ہے, اس کو یہ کیوں ملی. یہ سوال اٹھانا کہ یہ اتنا عارف ہو کے اتنا دولت مند کیوں ہے, یہ اتنا بے وقوف ہو کے اتنا دیندار کیوں ہے, یہ اس کو لوگ اتنی عزت کیوں کرتے ہیں, حالانکہ یہ تو قابل عزت نہیں ہے, لوگ اس کی عزت کیوں کرتے ہیں. یہ جو سوال اٹھتا ہے نا, کیوں اس کو کیوں ملی, فلاں کو کیوں ملی, فلاں کو کیوں ہوا, یہ جو سوال اٹھتا ہے اصل میں یہ حسد ہے. حسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے. اللہ نے اس کو دے دی, تم کون ہوتے ہو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے. تم کوشش کرو, محنت کرو, اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے بھی دے دے. یہ سوال اٹھانا تو اس کو کیوں ملی, یہ اصل میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. لہذا سمجھ لیجئے, دل میں کبھی ایسا خیال آئے کہ فلاں چیز فلاں کو کیوں ملی, کیوں سوال پیدا ہو کسی کی نعمت کے بارے میں, کسی بھائی, رشتہ دار, دوست, عزیز, اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو کیوں, تو بھئی تم کون ہوتے ہو کیوں کہنے والے. مالک جس نے عطا فرمائی ہے وہ جانتا ہے, اس نے ہو سکتا ہے اس کے اوپر انعام کیا ہو سکتا ہے اس کو آزمائش کے لیے دی ہو سکتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے دی ہو سکتا ہے اس کا امتحان کرنے کے لیے دی ہو سکتا ہے اس کو پھنسانے کے لیے دی ہو. جس کے لیے بھی دی ہے وہ جانے, اس کا مالک جانے. تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے کو کیوں ملی. لہذا جب کبھی دل میں یہ سوال پیدا ہو کسی کے بارے میں, کسی کی نعمت کے بارے میں, تو فوراً آؤز پڑھو, اپنے آپ کو شیطان کے چنگل سے بچاؤ, اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالو. اللہ میں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہتا, اللہ میں تیری تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہتا. آؤز پڑھ کے دل کی طرف 3 دفعہ دھتکارو, شیطان کو دفع کرو تاکہ دل میں کوئی حسد کے جذبات نہ آئے اور نیکیاں محفوظ رہ جائیں. نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے. وقت قریب ہو گیا, میں ایک آخری بات عرض کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تو صحابیوں جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس؟ مفلس کون ہوتا ہے؟ کنگال کون ہوتا ہے؟ کنگال صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ملا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ دینار ہو، بالکل خالی ہو، وہ کنگال ہوتا ہے، تو اس کو مفلس کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، وہ مفلس نہیں ہے۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن روزے بھی لے کے آئے گا، نمازیں بھی لے کے آئے گا، صدقہ خیرات بھی لے کے آئے گا، زکات بھی دی ہوگی، حج بھی کیے ہوں گے، ساری نیکیاں لے کے آئے گا، پورا رمضان سفید بل میں کھڑا ہوگا، اللہ، ساری زندگی اس نے نیکیاں کمائی ہوں گی۔ پوری زندگی انسان نیکیاں کرتا رہے، اس سے بڑی کوئی بات ہے، لیکن لیکن اس حال میں آئے گا قد شتم ھذا وقد ضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو اس نے زندگی میں گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کے اوپر کوئی زیادتی کی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، لوگوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے اس نے ظلم کیے ہوں گے، ساری نیکیاں ایک طرف، ساری نیکیاں ایک طرف، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ لے کے آئے گا، اور لوگوں کے حقوق اس کے سر کے اوپر ہوں گے۔ ظاہر ہے جس کو گالی دی اور وہ زندگی گزر گئی تو گالی تو اس کے سر پہ کھڑی ہے، جس کو برا بھلا کہا زندگی گزر گئی وہ تو اس کے اوپر کھڑا ہے، جس کو تھپڑ مارا زندگی گزر گئی اس کے سر پہ کھڑا ہے۔ لہذا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ سارے حق حقوق لینے والے آ جاؤ، اور اس کی نیکیاں ان سارے مظلوموں کو تقسیم کی جانے لگی۔ جس کو گالی دی ہے اس کو اتنی نیکیاں دے دو، جس کا اتنے مال کھایا اس کو اتنی نیکیاں دے دو، جس کو ٹھگی ماری ہے اتنی نیکیاں دے دو، جس کو یہ کیا اس نے یہ دے دو۔ یہ جو خیانت ہے نا، خیانت کرنا، یہ تو ویسے ہی انسان کا سارا عمل برباد کر دیتی ہے، خیانت ہے ہی ایمان کے منافی۔ دو چیزیں مسلمان میں نہیں ہو سکتی، ایک بددیانتی اور ایک جھوٹ۔ اگر بددیانتی اور جھوٹ انسان میں ہو اور وہ پھر اپنے آپ کو مسلمان کہے، انا للہ و انا الیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ احمق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور ایمان ایک دوسرے کے منافی۔ اور پھر اسی طرح خیانت، یطبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر اخلاقی خرابی ہو سکتی، کوئی کنجوس ہے، کوئی بڑبولا ہے، کوئی ضرورت سے زیادہ کانگو ہے، کسی کے اندر کوئی خرابی، کسی کے اندر کوئی خرابی، ہر بندے کے اندر مختلف ہے، کوئی زیادہ غصے والا، کوئی کم، بالکل کسی کو غصہ ہی نہیں آتا۔ ہر خرابی مومن میں ہو سکتی ہے، الا الخیانہ والکذب، دو خرابیاں مومن میں نہیں ہو سکتی، ایک بددیانتی نہیں ہو سکتی، ایک جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ، خیانت اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن، ہاں خیبر میں ایک شخص نے جو جہاد کر رہا تھا اور خیبر میں اس کو آ کے تیر لگا، اس سے اس کی وفات ہو گئی۔ لوگوں نے خوشی کے نعرے لگائے کہ اس کو شہادت مل گئی، یہ جنت میں پہنچ گیا۔ اب آدمی میدان جنگ میں لڑتا ہوا دشمن کے تیر سے مارا جائے، اس سے بڑی بھی کوئی شہادت کی بات ہو سکتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس پر خوشی کا اظہار نہ کرو، اس لیے کہ اس نے خیانت کی تھی مال غنیمت میں،
اس نے مال غنیمت سے ایک چادر بددیانتی کر کے الگ کر لی تھی، اور اس چادر کی وجہ سے یہ شخص جہنم میں چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر بددیانتی تھی۔ جس کے اندر بددیانتی ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا وہ جو مفلس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی ڈیفینیشن فرمائی کہ اس کی ساری نیکیاں دوسروں میں تقسیم ہو جائیں، وہ بیچارہ اکیلا کھڑا رہ جائے گا، ابھی نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور حق حقوق والے ابھی کھڑے ہوں گے، تو فرمایا پھر لوگوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائے۔ اس کی نیکیاں تو پہلے تقسیم ہو گئی، اب یہ خالی ہو گیا، پھر لوگوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا چھوٹی چھوٹی زیادتیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو انسان کسی خاطر میں نہیں لاتا، وہ بھی انسان کی نیکیاں ضائع کر سکتے ہیں اور قیامت والے دن مفلس بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیکیاں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔